میرا نام ڈاکٹر شاہدہ حبیب علیزئی. میں بلوچستان یونیورسٹی میں جینڈر ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں. میں نے ماسٹرز ماس کمیونیکیشن میں کیا, دین ایم ایس سی رورل ڈیولپمنٹ فرام سندھ یونیورسٹی, دین آئی کنٹینیو مائی ایم فل پی ایچ ڈی in same department, in same subject, development studies. Especially my specialization is in gender development. سر بینگ اے فیمیل واقعی ہمارے معاشرے میں میل ڈومینیٹ سوسائٹی ہے. یہاں تو فیمیل کو گھر سے لے کر اس معاشرے میں ہر جگہ پہ پرابلم پیش آتے, لیکن اگر گھر کی طرف سے سپورٹ ہو, اسپیشلی ہمارے میلس کی طرف سے ایز اے فادر, برادر اینڈ ہسبینڈ, سو میرا خیال ہے اس فیمیل کے لیے مشکلات اتنے نہیں ہیں. میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ میں نے یہاں سے ماسٹرز کیا والدین کے سپورٹس کی وجہ سے, اور پھر پی ایچ ڈی ایم فل اگر میرے ہسبینڈ نہ ہوتے شاید میں پی ایچ ڈی نہیں کر سکتی. کریڈٹ گوز ٹو مائی ہسبینڈ, انہوں نے بہت سپورٹ کیا, بہت وہ کیا, لیکن مشکلات بھی کچھ ہوئے. ظاہر میرڈ لائف تھا, بچے تھے, اور آؤٹ آف سٹی اپنے گھر سے دور ہونا, تھوڑا سا مشکلات ہوتے, لیکن یہ کہ مرد کی سپورٹ ہو تو عورت کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہے. سر یہ 2005 اور 6 میں اس طرح اس کو اسٹیبلش کیا تھا ایز اے وومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, تاکہ ہمارے معاشرے میں پتہ چل سکے کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کے کیا حقوق ہے, کیا پرابلمز وہ فیس کر رہے ہیں, اس معاشرے میں وہ کس طرح سروائیو کر رہے ہیں. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بلوچستان یونیورسٹی میں میڈم فرخندہ اورنگزیب صاحبہ تھی, وہ شی واز فاؤنڈر اس ڈپارٹمنٹ کے. انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کو اس پرپز کے لیے رکھا کہ ہائی لائٹ ہو جائے ہمارے فیمیلس کے ایشوز جینڈر کے حوالے سے. پھر 2008 میں بریگیڈیئر صاحب آئے تھے, آغا گل صاحب ایز اے وائس چانسلر. انہوں نے کہا کہ وائی وومین اسٹڈیز, اس کو جینڈر اسٹڈیز ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے جو میل اسٹوڈنٹس تھے جب وہ مارکیٹ میں جاتے تھے وہ نہیں بتا پا رہے تھے کہ ہم لوگوں نے وومین اسٹڈیز میں ماسٹرز کیے, تو ان پہ اوٹنگ کیا جاتا تھا. تو اس چیز کو سوچتے ہوئے, سمجھتے ہوئے, دیکھتے ہوئے اس کو جینڈر کا نام دیا گیا. جینڈر از اسٹڈی اباؤٹ میل اینڈ فیمیل. باقی ہم اس میں میل اور فیمیل کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں ایز اے جینڈر, اور اس لیے ابھی اس کو ہم لوگوں نے جینڈر کا نام دیا ہے. سو ماشاء اللہ ہمارے میل اسٹوڈنٹس بھی بہت زیادہ ہے, فیمیل اسٹوڈنٹس سے کمپیئر کر رہے ہیں تو میل اسٹوڈنٹس ہمارے بہت انٹرسٹ کے ساتھ اس میں ایڈمیشن لیتے ہیں. اس میں ہم سوشلی کنسٹرکشن کے حوالے سے پڑھاتے ہیں, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پڑھاتے ہیں. اسپیشلی جو یہ سبجیکٹ ہے ہمارا, اس کی امپورٹنس ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ بہت زیادہ ہے, مین این جی او سیکٹر پہ, کیونکہ وہ ان ایشوز میں زیادہ انوالو ہیں. فیمیل ایجوکیشن کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, ایکوالٹی کے حوالے سے ہم اس میں ماشاء اللہ سارے سبجیکٹس پڑھاتے ہیں. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو ہم اس میں میڈیکل پوائنٹ ویو سے لائک انٹروڈکشن ٹو جینڈر, جینڈر اینڈ ایجوکیشن, جینڈر اینڈ لا, جینڈر اینڈ سائیکالوجی, جینڈر اینڈ میڈیا ایٹسیکٹرا, ماشاء اللہ بہت سے سبجیکٹس ہمارے ہم اس میں پڑھاتے ہیں. اس کی آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. جب ابھی ریسنٹلی ہمارے جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں میڈم جب ہم یہ پڑھتے ہیں ہم اتنے براڈ ہو جاتے ہیں. لائک اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ دوں. میری ایک اسٹوڈنٹ نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا, میڈم اگر ہم کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں, یہی حق ہماری بہنوں کو بھی ہے, وہ بھی حق رکھتے ہیں کہ اپنی پسند سے ان کی شادیاں ہو جائے, ان کے رائٹس کو بھی دیکھا جائے. ہم اس سبجیکٹ کو پڑھنے کے بعد اتنے براڈ ہو جاتے ہیں, لیکن مجبور ہے اپنے کسٹمز کے سامنے. لیکن ماشاءاللہ اس سبجیکٹ کو پڑھنے سے وہ بہت براڈ ہو جاتے ہیں, اور بہت سے ارڈلس جو ہمارے معاشرے میں وہ آسانی سے ریموو کرتے ہیں. اتنا نہیں ہے, بس کچھ وہ ہوتا ہے نا, پروپیگنڈا ہوتا ہے. لیکن جتنے کانفیڈنٹ میں یو او بی کے اسٹوڈنٹس کو, فیمیل اسٹوڈنٹس کو دیکھتی ہوں, اگر میں کمپیئر کروں دوسرے یونیورسٹیز کے بچیوں کو, خاص کر میں نام نہیں لوں گی, لیکن ہماری بچیاں ماشاءاللہ جو کو ایجوکیشن والے ہیں وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں, اور وہ اپنے رائٹس کے لیے فائٹ بہت بہتر طریقے سے کرتے ہیں. بس لاسٹ ایئر کچھ ایشوز ہوئے تھے. پریکٹیکل میں لانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپارچونیٹیز دینا چاہیے. اب میں اپنے جینڈر ڈپارٹمنٹ کی بات کروں, فرسٹ آف آل یہ کالج لیول پہ نہیں ہے. پھر ہمارے یہاں گورنمنٹ سیکٹر میں اس کے لیے کوئی ایسا وہ پوزیشنز نہیں ہے. تو سب سے پہلے جو ہمارے اصل میں ہماری پالیسیز اور پلاننگ جو اوپر سے ہوتے ہیں وہ فیل ہے سر. جو ہماری پالیسیز بناتے ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے نہیں ہے. جب وہ انہوں نے بلوچستان کو نہیں دیکھا, آؤ دے میک گڈ پالیسیز فار بلوچستان. سو جینڈر ڈپارٹمنٹ از نیڈ آور سوسائٹی. اس کے بغیر ہم نہیں چل سکتے سر. اس کے لیے اپارچونیٹیز دینا چاہیے, اس کے لیے ڈپارٹمنٹس کھولنے چاہیے. ابھی وومین ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے,
اس میں اگر پوسٹیں اناؤنس ہو جاتے ہیں جسٹ فیمیلس کو پریفرنس دیا جاتا ہے. تو تھوڑے سے ہمارے اسٹوڈنٹس ڈسارٹ ہیں اس وجہ سے. این جی او سیکٹر میں بھی اب سر وہی سفارش سسٹم آ گیا ہے, تو وہاں پہ بھی ان کو اپارچونیٹیز بہت کم ملتے ہیں. لیکن اپنی ایجوکیشن کی بات کی, جو یہ ہمارا سیمسٹر سسٹم ہے اس میں ماشاء اللہ ہمارے پڑھنے والے بچے آتے ہیں. جب اینیول سسٹم تھا اس میں صرف اٹینڈنس کا مسئلہ ہوتا تھا, تو اس میں صرف ڈگری لینے والے آتے تھے. لیکن الحمدللہ ابھی ہمارے پڑھنے والے بچے اور پوزیشن لینے والے بچے آتے ہیں. تو گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپارچونیٹیز ہائی لائٹ کریں ان کے لیے. ہمیں پلیٹ فارمز نہیں مل رہے نا, اگر وہ مل جائے تو ہمارے بچے ماشاءاللہ لے آئیں گے. اور الحمدللہ میری بہت سے اسٹوڈنٹس بہت سے اچھے پوزیشنز پہ سلیکٹ ہو گئے ہیں اور اپنا فرائض انجام دے رہے ہیں. ناٹ اسپیشلی ان جینڈر ڈپارٹمنٹ, وہ ایجوکیشن میں بھی سلیکٹ ہو گئے ہیں, وہ میڈیا ڈپارٹمنٹ میں بھی سلیکٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ وہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. بینگ اے فیمیل, ہمارے یہ وومین ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ہماری کافی بچیاں اس میں ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہے ہیں. بوائز بھی ماشاءاللہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایجوکیشن سیکٹر پہ ماشاءاللہ وہ اپورچونیٹیز ان کو کہیں نہ کہیں ملے. وہی بات ہے سر, اگر بچے میں خود ایبلٹی ہو وہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. سر ہمارے یہاں میلس بھی بیچارے پس رہے. میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ صرف ہم فیمیل کو ہائی لائٹ کریں. ہمارے میلس کے لیے بھی وہی میں نے کہا کہ اپارچونیٹیز, میں تو ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی کہتی ہوں کہ بچیاں کہیں نہ کہیں کسی کے گلے میں فٹ ہو جائیں گے آفٹر میرج, لیکن ہمارے میل بچوں کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے کیونکہ ان کے شولڈرس پہ ان فیوچر بہت سی ذمہ داریاں ہیں. اگر دیکھا جائے تو سر ہمارے میلس کے رائٹس بھی پورے نہیں ہو رہے, ان پہ بھی کام ہونا چاہیے. یہ بس ہم لوگوں نے شروع سے بس عورت کے رائٹس نہیں, اگر دیکھا جائے تو جینڈر ایکوالٹی اسٹل ناٹ پریزنٹ. اس کی میں ایک چھوٹا سا مثال دے دوں, انسان اپنا ماحول خود بنا لیتا ہے. این جی اوز میں صرف یہ ہے کہ وہاں پہ وہ جینڈر ایکوالٹی آپ کو نظر آ جاتی ہے. جیسے باقی آپ ڈپارٹمنٹس میں دیکھیں سر اور میڈم کی وہ رٹا لگایا جاتا ہے, وہاں این جی اوز میں یہ اس چیز کو فرسٹ آف آل ریموو کیا جاتا ہے. وہاں پہ بہت دوستانہ ماحول ہوتا ہے تاکہ وہ ایزیلی اور ایز اے جینڈر اپنا کام بہت بہتر طریقے سے سر انجام دیا جائے. وہ جو گیپ ہے سر اور میڈم والا, وہ چیز جب ختم ہو جاتا ہے واقعی انڈرسٹینڈنگ کی بات آ جاتی ہے, بہترین انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, اور وہ گیپ نہیں رہتا جس کی وجہ سے ایزیٹیشن نہیں رہتا کہ وہ باس ہے میری اور میں اس کے انڈر کام کروں. اصل میں این جی اوز میں یہ چیز ختم کیا گیا ہے تاکہ فرینک ماحول میں کام کیا جائے اور کانفیڈینس کے ساتھ کام کیا جائے. جب لوگ اس کانفیڈینس کو اور اس فرینکنیس کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ این جی اوز کا ماحول خراب ہے. اصل میں این جی اوز ہی سب سے زیادہ کانفیڈینس عورت کو دیتی ہے, سب سے زیادہ اپارچونیٹیز دیتا ہے کام کا. سو لوگوں ان کو صرف ہم لوگوں کے یہ جو ماحول ہوتا ہے یہ پسند نہیں ہے. ادروائز دیکھا جائے تو این جی اوز میں جتنے اسکلز آپ کے ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں اور جتنے آپ لرن کرتے ہو نا, آئی تھنک این جی اوز از اے بیسٹ پلیٹ فارم فار گرلز اینڈ فار ایز اے جینڈر. اگر 2 سال پیچھے جائیں تو کتنا ڈیولپمنٹ ہے. آئی ہوپ کہ آگے ہمارے فیمیل سیکٹریز ہوں گے ماشاءاللہ, وہ ایز اے بیوروکریٹس بھی آ رہے ہیں. انشاءاللہ سر امید پہ دنیا قائم ہے, اور آئی ہوپ کہ ہمارے فیمیلس بہت آگے جائیں گے, بہت آگے جائیں گے. پہلے جو کنزرویٹو سوسائٹی تھا ہمارا, اب وہ چیز نہیں رہی. اب فیمیلس کو پتہ ہے کہ ہمیں کس فیلڈ میں جانا ہے, کہاں جانا ہے, اور ماشاءاللہ وہ ایزیلی جا رہے ہیں, ان کو کوئی پرابلم فیس نہیں ہو رہا ہے. سو سر آئی ہوپ کہ ہم 2 سال میں بہت ڈیولپ ہو جائیں گے. یہ ہوا تھا واقعی, اس پہ میں وہ کرتی ہوں کہ یہ نہیں کہ میں انکار کروں. سر اصل میں کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی پورے دریا کو خراب کر دیتی. تو ہمارے یہاں جو ہوتے ہیں وہ سارے ڈپارٹمنٹس میں نہیں تھا, ساری یونیورسٹیز میں نہیں تھا, اور وہ جن کے ساتھ انوالو تھے وہ یونیورسٹی سے نہیں تھے, وہ آؤٹ سائڈرس فیمیلس تھے. تو سر ہمارے معاشرے میں ہمیشہ اگر دیکھیں تو اچھے لوگ بھی آپ کو ملیں گے, برے لوگ بھی ملیں گے. بدقسمتی سے ہمیں بھی ایسا ہی وائس چانسلر ملا, تو وہ جس طرح انسان کہتے ہیں کہ بوتا ہے تو پھر اسی طرح کاٹتا بھی ہے, اس کو تو اس کا سزا مل گیا. لیکن ماشاءاللہ سے اب وہی میں کہہ رہی ہوں, اس ہراسمنٹ یا لاسٹ ایئر کے کیس کی وجہ سے ہمارے بچیوں کا پھر بھی ایڈمیشن ریشو بہت زیادہ ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں. تو سر اسی وقتی طور پہ لوگوں نے اپنی بچیوں کو روکا, لیکن جب ان کو کلیئر ہو گیا, میڈیا پہ آ گیا اور پتہ چل گیا کہ وہ یونیورسٹی میں یا یونیورسٹی ٹیچر یا بچیاں اس میں انوالو نہیں تھے,
تو ماشاءاللہ سے وہ یہ چیز کلیئر ہو گیا پیرنٹس کو، ماشاءاللہ ان کی بچیاں واپس آ گئے اور ماشاءاللہ ایجوکیشن کا سلسلہ ان کا چل رہا ہے. ایز سچ اتنا امپیکٹ نہیں پڑا اور ہم ٹیچرز نے بہت سپورٹ کیا، ہمارے ایڈمنسٹریٹو اسٹاف نے بہت سپورٹ کیا، اور ماشاءاللہ سے ہم نے پروف کر کے دکھایا کہ ہماری یونیورسٹی ماشاءاللہ 70 سالوں میں ایسا نہیں ہوا ہے اور نہ یہ ہونے دیں گے. اور الحمدللہ ہم لوگوں نے وقت پہ اس کو پکڑا اور وقت پہ اس کو ہائی لائٹ بھی کیا. میں نے آپ کو وہی بات بتائی نا کہ جینڈر ایکویلٹی یورپ ہم لوگوں سے بہت آگے، بہت ڈیولپ ہے. ابھی تک تو وہاں پر بھی نہیں ملی جینڈر ایکویلٹی. دیکھو سر، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو کیے ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے نظام کو نہیں چھیڑیں گے. دیکھیے جب عورت کے لیے 2 گواہی کا ہونا اور عورت کے لیے جائیداد میں بھی تقسیم کا 1/3 حصہ، سر اس کا ایک چھوٹا سا مثال یہ دے دوں، ایک صنف نازک عورت کو کہتے ہیں. واقعی عورت بہت نازک مزاج ہے. اگر دیکھا جائے سر، عورت سے زیادہ بہادر بھی کوئی نہیں ہے، عورت سے زیادہ کمزور بھی اگر ہم دیکھا جائے سر. جیسے اگر ہم کسی کو دفنانے جائیں گے تو اس میں میل ہی ہو جاتے ہیں، اگر فیمیل جائے تو شاید وہ بھی ادھر خود ان کے ساتھ چلے جائے. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے وہ کیے ہیں. ظاہر ہے سر، اگر گواہ کی میں نے بات کی، ایک فیمیل این ٹائم پہ گھبرا بھی سکتی ہے، بس وہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، ہم اس کو چھیڑ نہیں سکتے. تو جینڈر ایکوالٹی کی بات کریں سر، پہلے تھا لیکن ابھی ماشاءاللہ پیرنٹس ایجوکیٹڈ ہو گئے، وہ ایکول رائٹس دے رہے ہیں. پہلے یہ تھا کہ اگر بچی کو گورنمنٹ اسکول میں ڈالیں گے تو بوائز کو پرائیویٹ اسکول میں، لیکن اب ماشاءاللہ دیکھ رہی ہوں میں میجورٹی اپنی یہ اور بات ہے کہ رورل ایریاز میں ہمارے یہاں سہولتیں یا اس طرح پرائیویٹ اسکولوں کا سسٹم نہیں ہے، اور جہاں ہے سر وہ ایکول پڑھا رہے ہیں اپنے بچیوں کو، ایکول سیم اسکول میں. اب وہ دور ختم ہو گیا سر، اب ماشاءاللہ رائٹس مل رہے ہیں. اسلام ہمارا بہت فلیکسیبل مذہب ہے، ہمارا بہت ریلیکس مذہب ہے. یہ بس لوگوں نے جو اس کو ایکسپلین کیا وہ بہت غلط ایکسپلین کیا گیا ہے اسلام کو. سر جتنا میں کہتی ہوں سوشل حوالے سے دیکھا جائے تو اسلام میں عورت کے بہت سے رائٹس ہیں. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ اگر آپ ایجوکیشن کے لیے جاؤ، اس نے میل اور فیمیل کو ہائی لائٹ کیا ہے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل، وہ چین تک جا سکتا ہے. تو سر جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو وہ نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس میں رکاوٹیں پیدا کرنا. ہر چیز میں انہوں نے اسلام نے بیلنس رکھا ہے عورت کے رائٹس کو. یہ بس ہم لوگوں کے سر سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب مرد دیکھتا ہے کہ عورت حاوی ہو رہا ہے یا ان کی امپورٹنس زیادہ بڑھ رہے ہیں، تو وہ اصل میں ہماری سوچ ہے سر. ہم اس چیز کو، عورت کے ڈیولپمنٹ کو، عورت کی سوچ کو، عورت کے تھاٹس کو برداشت نہیں کرتے تو ہم لوگ پرابلمز یا ڈلس کریٹ کرتے ہیں فیمیل کی راہ میں، اس کی ترقی کی راہ میں اسپیشلی. اصل میں سر دیکھا جائے تو جینڈر ایکوالٹی کی بات تو اسلام میں ہے اور ہم کر سکتے ہیں اس میں. بس یہ صرف ہماری سوچ ہے، ہماری اپنی دقیانوسی خیالات ہیں، پالیسیز ہے جو ہم اپنی فیمیل کی راہ میں رکاوٹس پیدا کرتے ہیں. اصل میں ایسا نہیں ہے سر. وہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں آگے جا سکتی ہے، وہ ڈیولپمنٹ کے فیلڈ میں جا سکتی ہے. اور سر دیکھا جائے سب سے پہلے تو جتنے بھی ڈیولپمنٹ ہے اس کے پیچھے عورت کا ہی آتا ہے، اور ہر مرد کے پیچھے ایک عورت کا آتا ہے. ہاں، اور میرے پیچھے میرے ہسبینڈ کا آتا ہے سر. مرد بھی بہت سپورٹ کرتے ہیں سر، یہ نہیں کہ صرف عورت ہی کر رہے، مرد بھی کرتے. سب سے پہلے کیونکہ ہماری عورتوں کا جو بہترین رول ہے وہ گھر میں ہی پریزنٹ ہو جاتا ہے. بینگ اے مدر، بینگ اے سسٹر، بینگ اے وائف. اگر وہ اپنے بچوں کے، اپنے بہن بھائیوں کے بہتر کاؤنسلنگ کرے تو وہ اسی عورت کے بدولت ہمارے معاشرے میں بہت اچھی بچیاں پیدا ہوں گے، بہت سے اچھے پازیٹیو سوچ کے بچیاں آگے آ جائیں گے، اور بہت بہترین ڈپارٹمنٹس میں وہ اپنے جو ایکٹیویٹیز ہیں یا اپنا جو لوہا منوانا وہ بہتر طریقے سے وہ کریں، اور وہ اپنے رائٹ بہتر طریقے سے ہو گئے. عورت کا بہت بڑا رول ہے سر، صرف نہیں کہ فیمیل کو وہ سپورٹ کرے، وہ اپنے بیٹوں کو بھی سپورٹ کرے. کیونکہ ہم نے بیٹیوں کی بہت پرورش کی، بہت تربیت کی، اب ضرورت ہمیں ہمارے بیٹوں کی، کیونکہ ہمارے بیٹے غلط وے پہ جا رہے ہیں. کہ میں سمجھتی ہوں یہ میرے شولڈرز پہ ایک ذمہ داری ہے، اس کو میں نے نبھانا ہے ایز اے مدر، ایز اے ٹیچر. تو یہ کرنا پڑتا ہے سر، اور ماشاءاللہ میں بہت بہتر طریقے سے کروں گی. وہی بات ہے سر، پیچھے میرے ہسبینڈ کا سپورٹ ہے، وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں تو میں آج اس لیول تک پہنچی ہوں. اور بہت بہترین طریقے سے میں ٹائم پہ یونیورسٹی پہنچتی ہوں، ٹائم پہ اپنے کلاس لیتی ہوں، اپنے بچوں کو ایون کہ میں پک اینڈ ڈراپ اسکول کے لیے بھی دیتی ہوں. تو الحمدللہ وہی بات ہے، میرے ہسبینڈ کا سپورٹ میرے ساتھ ہے، تو آئی ہوپ کہ یہ چیزیں میرے لیے ایزی ہیں. انسان وہی ہوتا ہے، وہی پھر باہر بھی پریزنٹ کرتا ہے نا. تصویر کے 2 ہی رخ ہوتے ہیں، اور پھر وہی بات ہے سر، 1 pic can explain 1000 words.
تو جب آپ اپنے گھر والوں کے لیے پازیٹیو نہیں سوچ سکتے تو آئی ہوپ کہ آپ باہر بھی لوگوں کے لیے پازیٹیو سوچ نہیں سکتے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ سر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اسپیشلی ہمارے میل سیکٹر نے ڈیولپمنٹ کا صرف پالش لگایا ہے، وہ نہیں ہے. اگر وہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی بیٹیاں بہنیں آ کے ہمارے ساتھ کام کرے، اور جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی بہن اور بیٹیوں کو کیوں نہیں لاتے، نہیں ہمارے یہاں فیملی میں منع ہے، سختی ہے فی الحال. سر ہمیں سیم تھاٹس رکھنا چاہیے. اگر اپنی بہنوں کے لیے وہی تھاٹس ہے تو دوسروں کے لیے بھی وہی تھاٹس رکھنے چاہیے. اگر آپ اپنے فیمیلز کو باہر لائیں گے تو آئی ہوپ کہ یہ بھی ڈیولپمنٹ کا بہت بہترین وہ ہے. تو اس سے پھر لوگ خاص کر بچیوں کو سپورٹ ملے گا کہ اگر یہ بندہ اپنے گھر کے فیمیل کو باہر لا سکتا ہے تو وائی ناٹ وی آر ورکنگ ود ہیم. بدقسمتی سے یہ کہ ہمارے یہاں لوگ اپنی عورتوں کو پردے میں رکھتے ہیں اور دوسروں کو دعوتیں دیتے ہیں کہ آپ لوگ پازیٹیو تھنکنگ رکھیے. جب تک ان کا مائنڈ پازیٹیو نہیں ہوگا تو وہ اچیومنٹس ان کے لیے مشکل ہوگا. اگر آپ یہاں سے مائنڈ سے پازیٹیو ہوں گے تو آپ کے لیے جو جتنے بھی ارڈلز ہیں، جتنے بھی پرابلمس، وہ بہت ایزیلی آپ ان کو ریموو کر سکتے ہو اپنے لائف میں. بس بات یہی ہے کہ پازیٹیو تھاٹس ہی کامیابی کا ذریعہ ہے. تھینک یو.